أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 122 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ جو پہلی امت تھی اس کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو فضیلت دی گئی تھی، اور جیسے ان کو دی گئی ایسے ہمیں بھی ابھی سب کے اوپر فضیلت دی گئی، کیونکہ جو قرآن پاک ہے وہ ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو فضیلت یہ تب بھی برقرار رہے گی جب آپ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کے قوانین کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ ہماری فضیلت قائم رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ تو آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یعنی کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ وہی انداز ہے جو پیار کا انداز ہوتا ہے، کسی ہمدردی کا، کسی کا جو احساس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس طرح کا ڈرانا جس میں شفقت سے شامل ہو کہ ڈرو یا اپنے آپ کو بچاؤ اس دن سے جس دن کوئی شخص کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جیسے اس دنیا میں بہت سی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے کام آتا ہے، کوئی نہ کوئی مدد اس کو مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسانوں کی دوسرے انسانوں سے مدد ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے ہی دوسرے انسانوں کا جو نظام چل رہا ہے۔ ایک اگر فیکٹری چل رہی ہے، کوئی چلا رہا ہے اس کو، کسی نے فیکٹری بنائی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ورکر ہیں پھر ان کی آگے جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کی فیملی، جو ان کے بچے ہیں، وہ آگے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ آگے جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، جو چیزیں مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، ان کا نظام چلتا ہے۔ تو اس طرح انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور کوئی مشکل میں پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی انسان اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، یا کوئی چیریٹی آرگنائزیشن یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے فری علاج مہیا ہو جاتا ہے انسانوں کو۔ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، وہ دن ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی وہاں پر جو بھی اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوگا تو اس کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ آخر کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے جب جزا و سزا کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو اس دن وہ کوئی شخص بھی کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ ہم کوشش بھی کریں تو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں اس سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا اس کے بدلے میں اگر دے گا تو پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم کچھ پیسے دے کے اپنی جو کام نکال لیتے ہیں، وہ وہاں پر یہ کام بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو فیصلہ ہے وہ حق کے ساتھ کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ سفارش مطلب کوئی اور جو معتبر ہستی یا کوئی بھی شخصیت کسی کے لیے اگر سفارش کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکے گی۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اجازت ہوگی اور جس کے لیے اجازت دی جائے گی اس کے لیے ہی سفارش ہوگی۔ ہر شخص کی سفارش جو ہے قبول
نہیں ہوگی، ہر شخص کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوگا۔ تو یہ بھی ہم نے لازم ایک دوسرے مقام پر پڑھا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایسے کوئی اس کا حقدار نہ ہو اس کو یہ دے دیا جائے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے تحت یہ سفارش جو ہے وہاں پر جو امپلیمنٹ ہوگی۔ پھر لاسٹ میں فرمایا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی مدد کا طریقہ ہوگا تو وہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ ادھر نہیں ہوگی۔ یہ شارٹ یا اس کو مختصر ہم یہ سمجھیں تو جو کوئی بھی اس کے لیے راستہ باقی نہیں بچے گا، اس کو حساب دینا ہی پڑے گا، اور جو اس کے عمل ہوں گے اس کو جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو درست سمت میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔